مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سخت بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے نہ اٹھ پاتے تھے نہ بیٹھ پاتے تھے، گویا کہ اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہو گئے تھے۔ تو حضور رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان صحابی رسول کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب بیمار صحابی نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے ان کے اندر نئی زندگی آ گئی اور انہوں نے نئی حیات محسوس کی، اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا، اور وہ کہنے لگے کہ زہ نصیب، اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا، جس کی بدولت میرے غریب کھانے کو شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیماری اور بخار اور رنج و غم، اور اے میرے درد اور بیداری شب، تم کو مبارک ہو کہ تمہاری وجہ سے اس وقت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ یعنی خوشی کا ایک الگ ہی عالم تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی، مگر تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے سبب ان کو وہ دعا یاد آ گئی، اور صحابی نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، وہ عذاب جو آخرت میں مجھ کو دینے والا ہے وہ مجھے تو اس دنیا میں ہی دے دے، تاکہ آخرت کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ یہ دعا میں نے بار بار مانگی، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا، اور یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ حالت صحت میں میری جو معمولات تھے، عبادت، ذکر الہی اور عاد و وظائف کرنے سے میں عاجز اور مجبور ہو گیا۔ برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم اور غمخواری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اس مضمون کی دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا۔ یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے بلا و عذاب طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چوٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں کہ آزمائش کا اتنا بڑا پہاڑ اٹھا سکے۔ صحابی رسول نے عرض کی، اے شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میری 1000 بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر لاؤ۔ حضور، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی آئندہ کے لیے کچھ رہنمائی فرما دیجئے
کہ آخر کیا دعا کی جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رسول کو دعا ارشاد فرمائی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، خدا تمہاری مصیبت کے کانٹوں کو گلشن راحت میں تبدیل کرے۔ اس حکایت سے کیا سیکھنے ملا؟ کہ بیمار کی عیادت کو جانا چاہیے، وہیں عشق رسول کا آپ کے اندر کیسا جذبہ ہونا چاہیے، اور آپ میں عشق ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنے آقا و مولا کو دیکھ لے تو آپ کی مردہ جسم میں جان آ جانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی میں سب سے بڑی نصیحت جو اس حکایت سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ با امیدی کے ساتھ رہے، نا امیدی کے ساتھ نہیں، کیونکہ وہ صحابی رسول جنہوں نے یہ دعا کی کہ آخرت کا عذاب مجھے دنیا ہی میں دے دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے معاملے میں وہی کرتا ہے جیسا کہ بندہ اس کے لیے گمان رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے خیال کو بلند و بالا رکھیں، ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھیں، اور اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی نا امید نہ ہو، اس کی نعمتوں کی کبھی ناشکری نہ کرے۔